السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک اہم مسئلے کی طرف دھیان دلانا تھا، اور خاص طور پہ یہ مسئلہ رمضان میں زیادہ توجہ طلب ہوتا ہے، اور وہ مسئلہ ہے نماز کے اوقات اور ان کے ٹائمنگ۔ اس ویڈیو کا مقصد صرف معلومات فراہم کرنا ہے، نہ کہ کسی کو غلط ثابت کرنا۔ اور جہاں آپ کو کوئی اشکال ہو یا کوئی کویسچن ہو تو ضرور اپنے علماء سے اس کی رابطہ کریں تاکہ وہ آپ کو صحیح طریقے سے اس کی رہنمائی کر سکیں۔ اس ویڈیو میں ہم بالخصوص فجر کی نماز کا ٹائم کا ذکر کریں گے۔ جیسا کہ آپ اس اسکرین پہ دیکھ سک رہے ہیں، یہ سورہ البقرہ آیت نمبر 187 میں جہاں روزوں کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کر رہے ہیں، کم و بیش فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے یا ترجمہ ہے کہ کھاؤ پیو یہاں تک کہ تم سفید دھاری کو کالی دھاری سے فرق نہ کر لو۔ تو یہ وہ ٹائم ہے جو فجر کا ٹائم ہے۔ اس کو انگلش میں ٹوائلائٹ بھی کہتے ہیں، یا ٹرو ڈان کہتے ہیں، یا اردو میں اس کو صبح صادق کہلاتی ہے۔ چونکہ یہ کوئی فکس ٹائم مغرب کی طرح نہیں ہے، یہ ٹائم علماء اور فقہا نے عرصہ دراز کے مشاہدے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ تقریباً جب سورج اوپر آ رہا ہوتا ہے اور 18 ڈگری کے فاصلے پہ ہوتا ہے ہورائزن سے یا خط استوا سے، تو یہ وہ ٹائم ہے جو صبح صادق کا یا ٹوائلائٹ یا ٹرو ڈان کا ٹائم ہے۔ اس کا غیر عرب اور عرب سے تعلق نہیں ہے، جیسا کہ ہم آگے دیکھیں گے مختلف ممالک کے جو ٹائمنگ ہے وہ کس بنیاد پر سیٹ ہوئے ہیں۔ اور جتنا بڑا اینگل ہوتا ہے اس کا مطلب ہے فجر کا ٹائم اتنا ہی جلدی شروع ہوگا۔ جیسے سکیچ میں دیکھ سکتے ہیں 18 اور 15 ڈگریز، اس کا مطلب ہے کہ 18 ڈگری کا فجر کا ٹائم جلدی شروع ہو رہا ہے اور 15 ڈگری کا بعد میں شروع ہوگا۔ یہاں یو ایس اے میں تقریباً 18 اور 15 ڈگری میں 20 سے 25 منٹ کا فرق آ جاتا ہے، اور جہاں آپ 16-17 گھنٹے کا روزہ رکھ رہے ہیں، 20-25 منٹ کی وجہ سے اپنے روزے کو شک میں نہ ڈالیں۔ اسلامک فائنڈر جو کہ بہت ہی مشہور نماز کے اوقات پتہ کرنے کی ایپ ہے، سافٹ ویئر ہے، اس میں ہم مختلف ممالک کے نماز کے اوقات کے لیے چیک کریں گے، اور ان کا ڈیفالٹ میتھڈ، کیلکولیشن میتھڈ جو ہے وہ چیک کریں گے۔ جیسے میں نے کراچی ڈالا تو آج اپریل 26 2020 میں کراچی کے جو ٹائم ہے انہوں نے دکھایا، کیلکولیشن ڈیفالٹ میتھڈ جو ہے وہ 18 ڈگری فجر پہ ہے۔ اسی طرح بمبئی کا اگر آپ ڈالیں تو جو انڈیا کا بھی جو کیلکولیشن میتھڈ ہے ڈیفالٹ میں، وہ 18 ڈگری عشاء اور 18 ڈگری فجر کے کیلکولیشن میتھڈ ہے۔ اسی طرح اگر آپ مکہ کا ڈالیں تو مکہ کا جو فجر کا ڈیفالٹ کیلکولیشن ٹائم میتھڈ ہے وہ 18.5 پہ ہے۔ اسی طرح اگر آپ کائرو کا ڈالیں، کائرو کا جو ڈیفالٹ فجر کیلکولیشن میتھڈ ہے وہ 19.5 ہے۔ اس کا مطلب کہ یہ سحری کا ٹائم ختم ہو گیا 19.5۔ جتنا بڑا اینگل ہوگا اتنا ہی جلدی فجر کا ٹائم شروع ہوگا۔ اسی طرح اگر ہم الجیریا کا دیکھیں، الجیریا جو افریقہ میں آتا ہے، وہاں کا بھی جو کیلکولیشن میتھڈ ڈیفالٹ میں اگر آپ دیکھیں تو 18 ڈگری پہ ہی ہے۔ اسی طرح اگر آپ سڈنی آسٹریلیا کا دیکھیں تو وہ بھی 18 ڈگری کا ہی ہے۔ مسئلہ یو ایس میں آتا ہے اور چند ممالک، ویسٹرن ممالک میں۔ یو ایس میں جو ڈیفالٹ میتھڈ ہے وہ اسنا کا 15 ڈگری کیلکولیشن میتھڈ ہے۔ یہ اصل میں بنایا گیا تھا چند ممالک جو بلاد غیر عادی کہلاتے ہیں، جو ان یوزول سرکمسٹانسز کے ممالک ہیں، جیسے ناروے اور یورپین کنٹریز میں کچھ ممالک ہیں جہاں پر جب سورج جب ڈوب جاتا ہے تو کئی دنوں تک ڈوبا رہتا ہے، یا جب نکلتا ہے تو کئی دنوں تک نکلا رہتا ہے، تو وہاں کے لیے یہ میتھڈ جو ہے غالباً بنائے گئے تھے۔ تو اسی طرح اگر آپ دیکھیں گے، ہم ایسٹ برنسوک یو ایس اے میں جب ڈالتے ہیں، نیو جرسی میں جو ڈیفالٹ کیلکولیشن میتھڈ آ رہا ہے وہ 15 ڈگری پہ آتا ہے، جو اسنا کی کیلکولیشن ہے۔ تو اس کو آپ کو چینج کرنا پڑے گا 18 ڈگری پہ لانے کے لیے، یا تو آپ کسٹم اس کو کریکٹ کریں، یا پھر آپ یونیورسٹی سائنسز اگر سلیکٹ کر لیں تو وہ بھی 18 ڈگری پہ آپ کو سلیکٹ کر کے دے گا۔ 18 اور 15 ڈگری ڈیپینڈنگ آپ کہاں رہ رہے ہیں، تقریباً 20-25 منٹ کا فرق آتا ہے۔ تو آگے ہم دیکھیں گے کہ یہ کیلکولیشن میتھڈ اسنا کی اب کیا اس کے اوپر اسٹینڈنگ ہے۔ آئی سی او پی ایک ویب سائٹ ہے، اس ادارہ ہے، اس نے اسنا کو کانٹیکٹ کیا تھا۔ یہ 2012 کی کورسپونڈنس ہے، جو کہ ڈاکٹر ذوالفقار علی شاہ جو ان کے پریزیڈنٹ تھے اسنا کے، اس وقت جو انہوں نے اسٹانس لیا تھا کہ اسنا نے ری تھنک کیا ہے اپنا جو موقف ہے، اور فجر کی اب ان کا جو کرائٹیریا ہے وہ 17.5 پہ کیلکولیٹ کی جائے، ان کا جو موقف تھا یہی تھا۔ مسئلہ یہ ہے کہ کیونکہ یہ ڈیٹا بیس یوز ہو رہا ہے مختلف ایپس میں، اذان ایپس میں، اور ڈیفالٹ میں وہی 15 ڈگری ہے۔ 15 ڈگری کے بھی کچھ علماء کے رائے ہے کہ 15 ڈگری بھی صحیح ہے، لیکن وہ بہت تھوڑے ہیں فقہا، جو جمہور علماء اور فقہا ہیں وہ 18 ڈگری پہ ہی ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ روزہ ایک اہم عبادت ہے، اور اس عبادت کو شک میں نہ ڈالیں، اور اس عبادت کی حفاظت کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عبادت کرنے کی اور اپنے عبادتوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔